عزت آسمان سے اترتی ہے، وہ ایسے پہرے داروں سے نہیں بنتی ہے. عزت آسمان سے آتی ہے. آسمان والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کے نکلے تو دیکھا لوگ پہرے پر، نوجوان کہا پہرا کیوں دے رہو؟ کہا جی وہ آپ کے خطرہ ہے، جان کو خطرہ ہے. کہہ لیں گے آسمان والے سے پہرا دے رہے ہو یا زمین والوں سے؟ کہہ لیں گے کہ آسمان والے تو کہیں پہرا دے، ہم تو زمین والوں سے دے رہے. کہا پھر بچوں جاؤ گھر سو جاؤ، کہ جب آسمان والا فیصلہ کرتا ہے تو نچلے پہرے دار اسے ہٹا نہیں سکتے، اور جب وہ بچانے کا ارادہ کرتا ہے تو نیچے تلواریں مار نہیں سکتے. کہنے کہ وہ عبد الرحمن آیا ہوا ہے، ہمیں خطرہ ہے، وہ آپ کو شہید کرے گا. تو فرمانے لگے میں تو چاہتا ہوں کہ وہ کم بخت آئے، کہ میں اللہ سے ملاقات کیسے کروں گا، اللہ سے ملاقات کیسے کروں گا. وہ کر دیا جو اللہ نے چاہا تھا، تو موت کو ڈھونڈ رہے ہیں. وہ چھوڑ دیا جس سے اللہ نے روکا تھا، وہ موت کو ڈھونڈ رہے ہیں. ہم کس لیے کمروں میں چھپتے ہیں؟ ہم کیوں کلاشوں کو والے کھڑے کرتے ہیں؟ کہ ہم نے کچھ بنایا نہیں، کچھ کیا نہیں. تو ہم چلو 4 دن اور جی لویے. 80 سال کا بڈھا بھی کہتا دعا کرو اللہ صحت دی بادشاہی دے. یہ نہیں کہتا اللہ خاتم ایمان پہ کرے، اللہ خاتمہ ایمان پہ کرے. یہ دعا کوئی کسی سے سنتے ہیں کہ یہ دعا کرو اللہ خاتمہ ایمان پہ کرے. سبحان. او آگے اس نے حملہ کر دیا، داڑھی کو پکڑتے اور یوں کہتے تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین. ایک دفعہ بہت بیمار پڑ گئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میری موت آ رہی. آپ نے کہا نہیں تو ابھی نہیں مرے گا. تو اس وقت مرے گا جب تیرے اس خون سے تیری داڑھی رنگین ہوگی، جب تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی رنگی جائے گی، اس وقت تو شہید ہوگا. تو وہ اس بول کو یاد کر کے داڑھی کو پکڑ کر کہتے تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی. تو وہ پہرے داروں کو گھر بھیج دیا، ارے بھائی میں اللہ سے ملاقات چاہتا ہوں، تم آگے اور رکاوٹ ڈالنے کے لیے. تو اس نے کر دیا حملہ. سبحان اللہ. کیا سبحان، کہاں سے مثالیں لائیں. وہ پکڑا گیا تو کیا فرمایا، سنو غور سے سنو. جو آج گالی پر قتل کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خون کی ندیاں بہا رہے ہیں، اور خاندانی عداوتیں پیدا کر لیتے ہیں، اور خود بھی جہنم میں جاتے ہیں، اور اپنی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر کے چلے جاتے ہیں. میرے سن او بھائیو، 2 مجرم خوفناک سزا پائیں گے. 2 مجرم سب سے خوفناک سزا پائیں گے. ایک قتل کرنے والا اور ایک سود کھانے والا. سود دینے والا نہیں، سود کھانے والا. سود دینا بھی بڑا جرم ہے، لیکن جو خوفناک سزا کا شکار بننے والے ہیں 2، ایک قتل ناحق اور ایک سود خور جو سود کھاتا، چاہے وہ بینکوں میں رکھ کے کھائے یا ڈائریکٹ لوگوں کو پیسہ دے کے اس سے وہ سود لے. دونوں چیزیں میرے دیس میں عام چل رہی. لوگوں نے پکڑا تو جلدی سے کوئی مرہم پٹی کی طرف بھاگے تو آگے بگڑ کے کہنے لگا مرہم پٹی نہ کرو، پورا 1 مہینہ یہ تلوار میں نے زہر میں ڈبو کے رکھی ہے، یہ اب مرہم پٹیاں کام نہیں آئیں گی. اس کو سن کر تو فوراً حکم دیا جاتا سر اڑا دو. آپ نے فرمایا اس کو گرم، اس کو تازہ کھانا کھلاؤ، اسے میٹھا شربت پلاؤ، اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ، اور اس کو نرم بستر پہ سلاؤ. سبحان اللہ. اگر میں زندہ رہا تو میں خود ہی نمٹ لوں گا میں نے کیا کرنا ہے. اگر میں شہید ہو گیا تو میری پہلی گزارش یہ ہے کہ اسے معاف کر دیں. اللہ، اسے معاف کر دیں. سبحان اللہ. کون ہمارے بڑے تھے اور کیا ہم کر رہے. تھوڑی تھوڑی باتوں پہ خون کی ندیاں بہا رہے. اور پھر فرمایا اور اگر تمہارا جی نہ چاہے معاف کرنے پر تو پھر صرف 1 وار کر کے اس کا سر اڑانا، اس کو مارنے میں تکلیف نہ دینا، اس کو مارنے میں تکلیف نہ دینا، 1 وار سے اس کا سر اڑانا.